یہ ذرا ذہن میں رکھیے اب اس مقام پر کہ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حج ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حج قران، یہ سب سے افضل حج ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک ہی حج کیا اور وہ حج قران تھا۔ اس میں بہت ثواب ہے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی جرم کرتے ہیں، کوئی آپ سے خطا ہو جاتی ہے تو دوہرا جرمانہ ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کرتے ہیں، لہذا جو حج قران کرنے والے ہیں جب وہ مکے پہنچتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں تو پابندیوں سے باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ آپ نے حج کے احرام کے ساتھ ہی نیت کر لی ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر 2 ذوالحجہ کو آپ پہنچ گئے مکۃ المکرمہ میں تو 8 کو مینا جانا ہے، 8 ذوالحجہ کو، تو پھر وہ اس کا مطلب ہے آپ نے عمرہ کرنے کے بعد 4-5 دن احرام کی سخت پابندیوں میں آپ رہیں گے، اور اگر جرم ہو گیا تو ڈبل کفارہ ہے۔ تو یہ ذرا سخت ہوتا ہے، ہارڈ ہوتا ہے، لیکن سرکار نے اس کو چونکہ یہ زندگی میں ایک حج کیا اور یہی حج کیا تو یہ افضل ہے، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو یہی کریں۔ دوسرا حج تمتع ہوتا ہے، ہندوستان پاکستان کے اکثر لوگ یہی کرتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے آپ عمرے کا احرام پہنتے ہیں، اس میں صرف عمرے کی نیت کرتے ہیں، وہاں جا کے عمرہ کر لیتے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام دوبارہ پہنا جاتا ہے۔ تو اس میں آسانی ہے کہ آپ عمرہ کرنے کے بعد بیچ کے جو 4-5-6 دن ہیں وہ عمرہ کر کے حالت احرام سے باہر ہو کر عام نارمل کپڑوں میں آپ وقت گزارتے ہیں تو دقت نہیں ہوتی اور سکون سے رہتے ہیں۔ اس اعتبار سے کہ بہت سے لوگوں کو عادت نہیں ہوتی، ایک تو ان پابندیوں کی، دوسرا خاص طور پہ مرد حضرات کہ ان کو تہبند پہننے کی ہر ایک کو عادت نہیں ہوتی، وہ چادر گرتی رہتی ہے، تہبند کھلتا رہتا ہے، اس کی بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ تیسرا جو ہوتا ہے وہ حج افراد کہلاتا ہے، اس میں صرف آپ حج کی نیت کرتے ہیں، عمرے کی نیت نہیں کرتے۔ یہ زیادہ تر قریب والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو حج افراد کرتے ہیں، بہت ہی بیسٹ ہے، تو صرف حج کی اس میں احرام پہنا جاتا ہے، اور یہ یقینی سی بات ہے کہ 8 ذوالحجہ کے قریب آپ کریں گے حج افراد۔ یہ تینوں کا میں عرض کر دوں گا، لیکن ابھی جو ہم طریقہ بتا رہے ہیں وہ حج تمتع کو پہلے بنیاد بنا کر ذکر کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ہمارے ہندوستان پاکستان کے بھائی بہن جو ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، باہر والے بھی کرتے ہیں، تو پہلے اس کو سمجھ لیں، پھر حج قران اور حج افراد کا مختصر بیان ہوگا، کیونکہ تمام چیزیں پھر یکساں ہیں، چند چیزوں میں تھوڑا تبدیلی ہے۔ تو اب جیسے آپ نے عمرے کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو عمرے کا احرام پہننا ہے، تو یہ حج تمتع کے اعتبار سے آپ نے صرف عمرے کی نیت کی ہے۔ پھر آپ جب عمرہ کر لیں گے، حلق وغیرہ کرا کے حالت احرام سے باہر ہوں گے، پھر 8 ذوالحجہ کو آپ کو حج کا مزید احرام یعنی دوبارہ نیت کر کے حج کا احرام پہننا ہوگا۔ تو اب آپ جہاز میں بیٹھ چکے تھے، ہم نے آپ کو بتایا، اب آپ جب 2 صورتیں ہیں اب یہاں پر، بعض تو اوقات تو فلائٹ آپ کی ہوتی ہے مدینہ منورہ کی، اگر تو کسی کی مدینے کی فلائٹ ہے تو ہمارا مشورہ ہوگا پھر آپ گھر سے احرام ہرگز نہ پہنیں، آپ عام کپڑوں میں جائیں مدینہ منورہ، چاہے درمیان میں میقات آ رہی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر فرض کر لیں کہ آپ مدینہ پہنچتے ہیں اور بیچ میں بتایا جاتا ہے میقات ہے، تو پھر مدینے سے مکے آتے ہوئے بھی میقات ہے، ذوالحلیفہ کہلاتی ہے، اب یار علی بھی کہتے ہیں، وہاں مسجد ہے، بسیں وغیرہ رکتی ہیں، وہاں پہ آپ غسل کرتے ہیں، احرام پہنتے ہیں، تو گویا کہ دو میقاتیں آ جاتی ہیں بعض لوگوں کی، اور جب 2 میقاتیں آئیں تو فقہا نے اجازت دی ہے، افضل یہ ہے کہ آپ پہلی میقات سے پہلے ہی احرام پہنیں، لیکن یہ بہت مشکل ہوتا ہے، 8 دن تو آپ کو مدینے میں گزارنے ہیں، پھر وہاں پہ احتیاطیں کیسے کریں گے، اور غیر افضل صورت یہ ہے، اور بالکل جائز ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، کہ آپ پہلے نارمل کپڑوں میں، عام کپڑوں میں پہنچ جائیں مدینہ منورہ، وہاں ٹائم گزار کر، پھر جب آپ وہاں سے مکے آئیں تو پھر آپ وہی جو میں نے احرام کی پوری تفصیل ذکر کی ہے، عمرے کا احرام پھر پہنیں گے آپ، اور پھر درمیان میں ذوالحلیفہ سے پہلے نیت کر لیں گے، پھر میقات کراس کر کے آپ مکے میں داخل ہوں گے۔ تو یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے۔ تو اب آپ کو پہلے یہ طے کرنا ہے، آپ کو معلوم کرنا ہے کہ آپ کی فلائٹ کدھر جا رہی ہے، اس کے اعتبار سے آپ کو کرنا ہوگا۔ اب فرض کر لیں کہ آپ کی فلائٹ ڈائریکٹ جدہ جا رہی ہے، تو جو خاص طور پہ ہندوستان پاکستان سے جاتے ہیں تو بیچ میں میقات آتی ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جہاز میں آپ کو نیت کر لینی ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پہ جب اترتے ہیں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کسٹم پہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو اپنے کاغذات چیک کروانے میں، دیگر چیزوں میں، اپنا سامان وصول کرنے میں، تو اس میں آپ گھبرائیں نہیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا تھا کہ ہمیں صبر و تحمل کی پہلے سے ہی پریکٹس کرنی چاہیے۔ جانے سے پہلے اپنے غصے کو ضبط کریں، اپنی زبانوں کو ہماری بہنیں بند کریں، خاص طور پر
اور جو ہاتھ چھٹ آدمی ہیں کہ فوراً ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، یا زبان سے مغلظات بکنا شروع کرتے ہیں، وہ کنٹرول کر لیں اپنے آپ کو، کوشش کریں ریاضت کر کے، مجاہدہ کر کے، تاکہ وہاں جا کر آپ نہ تماشا بنائیں، نہ خود تماشا بنیں، اور اپنے ثواب کو ضائع نہ کریں۔ وہاں سے فارغ ہو کر آپ کو سب بتا دیا گیا ہوگا کہ بسیں کو آپ تمام کرایہ دے چکے ہیں، رہائش وغیرہ کا دے چکے ہیں، وہ سب آپ کو پھر آپ کو ہوٹل تک پہنچا دیں گی، بسیں وغیرہ باہر نکلیں گے پہنچ جائیں گے۔ مکہ المکرمہ پہنچے، جب اس شہر پہ نظر پڑے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور بالکل ایسے ہمیں جانا چاہیے کہ جیسے ہم ایک مجرم ہیں، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ آپ تو اچھے لوگ ہیں، میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم گناہوں سے آلودہ لوگ وہاں پہنچیں تو اللہ کی بارگاہ سے نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا پروانہ لینے پہنچیں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اگر مجرم ہو اور وہ پھر بھی کھلکھلا کے ہنس رہا ہو اور وکٹری کے نشانات بنا رہا ہو اور مستیوں میں لگا ہو، تو آپ کہیں گے بھئی بہت ہی حیا سے خالی آدمی ہے کہ مجرم اور ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو اب معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا کہ ہم جاتے ہیں مکے میں اور وہاں جا کے سیلفیاں بنا رہے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں مکے میں داخل ہونا چاہیے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں کو یاد کریں اور ہوٹل تک پہنچیں۔ بعض لوگ جلدی کرتے ہیں کہ ہم جلدی سے جا کے عمرہ کر لیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ عبادت جتنے سکون سے اور یکسوئی کے ساتھ کی جاتی ہے، اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکات سے نوازے گا، اتنی ہی عبادت میں آپ کا دل مائل ہوگا، کوفت کم سے کم ہوگی۔ اور آپ اگر ابھی جائیں گے تو پہلے وہ آپ تھک چکے ہیں اور سیدھے جا کے عمرہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جلدی سے عمرہ کر لو تاکہ احرام کی پابندی سے باہر آئیں، ان کو بڑی کوفت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ یہ عبادت کرنے آئیں یا عبادت کا بوجھ سر سے اتارنے آئیں، یہ تھوڑا سا دیکھ لیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ آپ پہلے جائیں ہوٹل میں، آرام کریں، پھر اس کے بعد کھائیں پئیں، فریش ہو جائیں بالکل، پھر نہا لیں۔ آپ حالت احرام میں نہانا منع نہیں ہوتا، لیکن احتیاط کریں، ہماری بہنیں بھی خاص طور پہ بال وغیرہ نہ ٹوٹیں، کوشش کریں۔ آپ بالکل نہا سکتے ہیں، لیکن وہی احرام کی چادریں پہنیں گے، دوسری چادریں نہیں پہنیں گے۔ اور ہماری بہنیں وہی لباس پہنیں جس میں آپ نے نیت کی ہے، کیونکہ اس میں خوشبو وغیرہ لگی ہوگی۔ اگر آپ نے دوسرا لباس بدل لیا اور اس میں خوشبو لگی ہے تو یاد رکھیں دم لازم ہو جائے گا، کیونکہ جن چادروں میں آپ نے نیت کی ہے یا ہماری بہنوں نے جس لباس میں نیت کی ہے، اس پہ جو آپ نے خوشبو لگائی تھی، ان میں چونکہ آپ نے نیت کر لی وہ معاف، لیکن آپ کے اور لباس یا اور احرام کی چادریں اگر اس میں الگ خوشبو لگی ہوئی ہے اور ابھی آپ ان کو پہن لیں گے تو یہ حالت احرام میں نیا لباس پہننا کہلائے گا اور اس پہ آپ کے دم لازم ہوگا۔ تو لہٰذا پہلے آرام کر لیں، اس کے بعد پھر آپ تشریف لے جائیں۔ افضل یہ ہے کہ آپ باب السلام سے داخل ہوں، یہ معلوم کر لیجئے گا، اور جب آپ اندر داخل ہو جائیں تو پہلے سیدھا قدم مسجد کے اندر رکھیں، دعا پڑھیں، پھر کعبۃ اللہ پہ جب آپ کی پہلی نظر پڑے تو افضل یہ ہے کہ آپ کوئی دعا مانگیں، کیونکہ جب کعبۃ اللہ پہ پہلی نگاہ جب پہلی نگاہ پڑے داخلے میں تو آپ دعا مانگیں، قبولیت کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اچھا، وہاں پر پہنچنے کے بعد پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ جانے لگیں تو ہوٹل میں ہی عمرے کا پورا طریقہ کسی کتاب سے اچھی طرح پڑھ لیں، جو آپ کی فیملی ہے یا آپ کا پورا گروپ ہے اسے ایک دفعہ پورا سمجھا دیں کہ ابھی ہم جب عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو کیا کیا کرنا ہوگا۔ وہ ذرا مستحضر ہو جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں ذہن میں مسائل، تو آسانی ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے جا کے عمرہ کرنا ہے، عمرہ، طواف، اس کے بعد طواف کی 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں جو ہم پہ پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد سعی آپ کو کرنی ہے۔ اس کے سعی یعنی وہ دوڑنا جو ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو حلق یا قصر کروانا ہے، اس کا نام عمرہ ہے۔ بس یہ 3-4 چیزیں ذہن میں رکھیں، لیکن کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں۔ اب اگر مرد حضرات ہیں، انہیں طواف شروع کرنے سے پہلے اتباع کرنا ہوگا۔ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ احرام کی چادر ہے آپ کی، یہ آپ کندھے سے ہٹائیں، سیدھے کندھے سے اس کو بغل کے نیچے سے نکالیں اور الٹی طرف ڈال لیں، یہ سیدھا کندھا کھلاؤ، اور یاد رکھیں یہ طواف سے پہلے ہی کھولیں گے۔ بعض حاجی ایئرپورٹ سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کندھا کھول لیتے ہیں، بھئی ابھی ضرورت کیا ہے، آپ کو پورا ڈھک کر رکھیں آپ، بلکہ اسی کندھا کھلے حالت میں اگر آپ نے نماز پڑھی تو مکروہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ڈھک کر رکھیں۔ یہ صرف آپ کب کھولیں گے کہ جب آپ طواف اسٹارٹ کرنے لگیں، اور وہ بھی اس طواف کے اندر یہ اتباع سنت ہے جس کے بعد سعی ہو۔ چنانچہ اگر آپ نے نفل کو طواف کرنا ہے، احرام پہنا ہوا ہے، نفل طواف کر رہے ہیں، اس میں اتباع سنت نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، یہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جیسے ہم نے عمرہ کر لیا فرض کر لیں، تو بعض ویسے ہی پہنچ جاتے ہیں طواف کے اندر، اور ان کو وہاں پہنچنے کے لیے احرام پہننا پڑتا ہے۔
ویسے آپ سادہ کپڑوں میں نہیں جا سکتے، وہ لوگ روکتے ہیں۔ تو ضمناً یہاں یہ مسئلہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب بہت زیادہ رش ہو تو یہ ہرگز ایسا نہ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کو تنگی کا سبب بنیں گے۔ کوئی عمرہ کرنے آ رہا ہے، آپ بیچ میں ویسے ہی پہنچ گئے تاکہ میں طواف کر لوں تو وہ تنگ ہوں گے۔ ہاں اگر مطاف خالی ہے، رش وغیرہ نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چادریں پہن کے چلو نفل طواف کے لیے اب چلے گئے، کہ کسی کے لیے باعث تکلیف نہیں ہے۔ لیکن جب باعث تکلیف بن رہے ہوں تو قانون کو فالو کرنا لازم ہوگا۔ اسی طرح ماسک بھی اپنا نہ پہنے چہرے کے اوپر، ماسک سے بھی یاد رکھیں دم وغیرہ لازم ہوگا یا کفارہ لازم ہوگا۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو بہت ہی سینسٹیو ہوتی ہے ان کی مطلب معاملات، الرجی وغیرہ ہوتی ہے، یہ اگر بامر مجبوری پہنے کہ نہ پہنے تو چھینکیں لگ جائیں گی، یا ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، ڈسٹ اندر چلی گئی، ویسے تو وہاں ڈسٹ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی بات بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، ان کے لیے تھوڑی بہت گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں اس کے باوجود کفارہ لازم ہوگا۔ کیا کفارہ ہوگا یہ سب میں اینڈ میں ایک پروگرام میں پوری چیزیں آپ کو ذکر کروں گا، لیکن بہرحال ماسک حتی الامکان نہ پہنا جائے، اور اسی طریقے سے آپ مطلب بلا ضرورت مطاف میں نہ جائیں۔ اب آپ نے عمرہ کرنا ہے، اب اس کو سماعت فرما لیں۔ جب آپ مطاف میں اتر جاتے ہیں، مطاف کہتے ہیں طواف کی جگہ کو، سب سے پہلے حجر اسود کا تعین کریں وہ کہاں ہے، اور اس کے لیے آپ غور سے دیکھیں کہ حجر اسود کے جو مقابل دیوار ہے اس پہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، تو بس وہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں تک آپ کو پہنچنا ہے، کیونکہ یہاں سے آپ کو طواف کی ابتدا کرنی ہے، تو وہاں پہنچ جائیں۔ آپس میں طے کر لیں، گھبرائیے گا بالکل نہیں، کوئی نہیں گھومتا، وقتی طور پہ گم بھی جائے تو ملاقات ہو جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ طواف سے پہلے آپس میں سب یہ طے کر لیں، خصوصاً جیسے بچے ہیں، آپ کی زوجہ وغیرہ ہیں، اگر ہم بچھڑ گئے تو اس لائٹ کے نیچے فلاں جگہ مل جائیں گے، بس پھر وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ اگر بچھڑ بھی گئے تو سب وہاں پہ آ کے جمع ہو جائیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سکون سے اپنا طواف کریں۔ اب آپ جیسے پہنچ گئے تو پہلا جو ہے وہ حجر اسود پہ آپ پہنچ کر آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے۔ مردوں نے اتباع کر لیا، بہنیں ویسی ہوں گی۔ آپ جیسے یہ کعبۃ اللہ ہے اور یہ کونے پہ حجر اسود ہے، اس کی طرف رخ کر لیں، حجر اسود کی طرف۔ چومنے کا تو موقع نہیں ملتا، اور آپ دل میں نیت کریں کہ اللہ تیری رضا کی خاطر میں طواف کا ارادہ رکھتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کے بعد پھر آپ استلام کریں گے، کوئی استلام کہتے ہیں، اس طرح ہاتھ کر کے اپنے ہاتھوں کو چومیں گے، اور ساتھ میں پڑھ دیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، آپ وہ دعا وغیرہ کوئی بھی لکھی ہو پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، لیکن بس دل میں طواف کی نیت ضرور کرنی ہے۔ اب آپ جیسے کھڑے ہوئے تھے، آپ نے نیت کی، اب آپ فوراً اس طرح ہو جائیں کہ آپ کے لیفٹ سائڈ اب حجر اسود کی طرف ہو، اور آپ نے اینٹی کلاک وائز طواف اسٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سارے وہ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اینٹی کلاک وائز ذہن میں رکھیے گا۔ اور اب آپ طواف اسٹارٹ کریں گے۔ مردوں کے لیے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا اکڑ کر چلنا، تھوڑا سا تیز چلنا، لیکن ایسا نہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو۔ اگر تکلیف ہو تو آپ اتنی دیر رک جائیں، جیسے رش ہوتا ہے بہت زیادہ تو آپ، اور اگر رمل آپ چھوڑ دیتے ہیں یعنی رش کی وجہ سے بہت ہی پیک چل رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہ رمل صرف سنت ہے۔ تو اس لیے 3 چکروں میں ہوگا، چوتھے چکر کو پھر آپ ویسے نارمل یعنی باقی چکر نارمل کریں گے۔ بہنوں کے لیے رمل سنت نہیں ہے۔ اب آپ نے پہلا چکر شروع کیا پڑھیں؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں، افضل ترین جو ہے وہ درود پاک ہے۔ ہر چکر میں ہر قدم پہ درود پاک پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ اور ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے، لیکن جب آپ طواف شروع کرتے ہیں عمرے کا تو تلبیہ موقوف ہو جائے گی، اب تلبیہ نہیں پڑھنے، اب آپ درود پاک پڑھیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ حج کی کتابیں ہاتھ میں ہوتی ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ حج کی کتاب دیکھ کر پڑھنا خلاف سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح بہت سوں کو دیکھیں گے کہ ان کا گروپ لیڈر آگے ہوتا ہے اور وہ بلند آواز سے دعا پڑھتا ہے، باقی سارے اس کو دہرا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے، کوئی سنت طریقہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کسی پہ تنقید نہ کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کون اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، تو بالکل عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو فوکس رکھیں۔ تو ہمارا مشورہ ہے درود پاک پڑھیں۔ اب آپ چکر لگائیں گے، چلتے جائیں گے۔ اچھا، پہلا آپ نے حجر اسود، پھر اس کے بعد رکن شامی، اس کے بعد رکن عراقی یعنی کونوں کے نام ہیں، پھر رکن یمانی آتا ہے۔ رکن یمانی یعنی وہ حجر اسود سے پہلے والا ہوتا ہے، اس کے پاس جب پہنچتے ہیں اگر بہت ہی قریب ہونا تو خالی ہاتھ برکت کے لیے لگا سکتے ہیں آپ، لیکن آپ دیکھیں گے وہاں بہت سارے یوں ہاتھ ہلا رہے ہوں گے، یوں کر کے چوم رہے ہوں گے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ اپنے طواف کو جاری رکھیں حتیٰ کہ حجر اسود تک پہنچ جائیں۔
اور اس کے لیے وہی گرین لائٹ آپ کی بڑی مدد کرے گی کہ دور سے آپ کو نظر آ جائے گی، تو بس وہاں پہ آ کے آپ ایک چکر آپ کا پورا ہو گیا۔ جب آپ یہاں آئیں گے، یہ حجر اسود ہے، پھر اس کی طرف رخ کر لیں گے اور پھر وہی استلام کریں گے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر اس طرح سیدھے ہو جائیں گے، آپ کے لیفٹ سائڈ حجر اسود، دوسرا چکر اسٹارٹ ہوگا۔ اس طرح آپ کو 7 چکر پورے کرنے ہیں، اور یاد رکھیں چکر ہمیشہ 7 ہوں گے، استلام 8 ہوں گے۔ 7واں چکر کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو یہ استلام کرنا ہے، تو اب آپ طواف سے فارغ ہو گئے۔ 3 چکروں میں مردوں نے رمل کیا، 4 چکر نارمل حالت میں کیے، فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد اگر موقع ملے تو مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نفل ادا کریں۔ یہ طواف کی ہوتی ہیں، واجب ہوتی ہیں، ہم پر ہے نفل، لیکن اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ اگر وہاں رش ہو تو جہاں مسجد میں آپ کو جگہ ملے کر لیں، یہ ضروری نہیں ہے یہاں پر۔ اور غور کیجیے گا کہ مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے، طلوع آفتاب، غروب آفتاب یا زوال کا وقت نہیں ہونا چاہیے، ان وقتوں میں نوافل منع ہے۔ اگر یہ وقت چل رہا ہے تو پھر تھوڑا وقت گزار لیں، بعد میں ادا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاخیر ہو سکتی ہے اس میں۔ مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کے بعد یا مسجد میں کہیں پر پھر اگر موقع ملے تو ملتزم پر حاضر ہوں۔ حجر اسود سے کعبۃ اللہ کے دروازے کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر دعا مانگے تو 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگ کعبۃ اللہ پر، بعض وہاں پر، لیکن احتیاط کیجیے گا خوشبو نہ لگی ہو۔ عموماً غلاف کعبہ پر خوشبو ہوتی ہے، اگر آپ ہاتھ رکھیں گے اور خوشبو آ گئی دم لازم۔ ایسے حجر اسود کو چومنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض لوگ طاقت لگاتے ہیں کہ چوم کے دم لوں گا، اس میں کونیاں مار رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، عورتیں گھس رہی ہیں، جسم پس رہے ہیں۔ نہیں، دور سے استلام کریں، اور اگر آپ پہنچ ہی گئے تو ہونٹ لگانے سے تھوڑا سا احتیاط کریں، اس میں بعض وقت خوشبو ہوتی ہے۔ اگر پورے ہونٹ آپ کے خوشبو میں ہو گئے تو دم لازم ہو جائے گا، بکرا ذبح کرنا ہوگا، یاد رکھیں، بطور کفارہ۔